فرض کریں ایک انتہائی خوشحال اور ترقی یافتہ شہر ہے، مطلب ایک ایسا تجارتی مرکز جسے ہم قدیم دنیا کا وال سٹریٹ کہہ سکتے ہیں، یا پھر شاید اس دور کی سلیکان ویلی جہاں بے تحاشا پیسہ گردش کر رہا ہو۔ بالکل بالکل وہی۔ وہاں سے بڑی بڑی تجارتی شاہراہیں گزرتی ہیں، روزانہ لاکھوں کا لین دین ہوتا ہے، اور تاجروں کے پاس دولت کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اور بظاہر مارکیٹ اپنے بالکل عروج پر ہے، سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا ہے۔ جی، سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا ہے، لیکن پھر اچانک اسی معاشرے کے اندر سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور انتباہ کرتا ہے کہ یہ پوری معیشت، یہ سارا چمکتا دھمکتا نظام ایک مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس تباہی کی وجہ کوئی بیرونی حملہ یا قدرتی آفت نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کی وجہ محض چند گرام کی وہ چوری ہے جو دکاندار اپنے ترازوؤں میں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ سن کر لگتا ہے کہ یہ کوئی خیالی کہانی ہے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں جو تاریخی اور الہامی متن ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بالکل ایسا ہی منظر پیش کرتا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 84 کی، جس میں مدین کی قوم اور انہی تجارتی اور سماجی رویوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیں اس کی مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس ایک سطر میں معیشت، ہماری نفسیات اور ایک پورے نظام کے زوال کی جو سائنس چھپی ہے وہ حیران کن حد تک آج کی جدید دنیا سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ کس طرح محض چند الفاظ میں ایک پورے معاشرتی نظام اور اس کی سپلائی چین کے مسائل کا، مطلب اس کے اندر پنپنے والے ادارہ جاتی کرپشن کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک پرانی نصیحت نہیں لگتی مجھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل اس میکانزم کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب کوئی معاشرہ اخلاقیات کو اپنی تجارتی منڈی سے، اپنی مارکیٹ سے باہر نکال پھینکتا ہے تو اس کا اصل نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ اور اسی میکانزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پیغام کی شروعات کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم متن پر غور کریں تو کسی بھی قسم کی معاشی ریگولیشن یا نصیحت سے پہلے باقاعدہ ایک رشتہ اور ایک بنیاد قائم کی گئی ہے۔ جی، الفاظ ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب اس لفظ بھائی یا اخاہم نے مجھے خاصا سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ مطلب میں سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی باہر سے آیا ہوا آڈیٹر، ریگولیٹر یا کوئی غیر ملکی حکمران تو نہیں ہے نا جو بس اوپر سے آ کے احکامات مسلط کر رہا ہو۔ صحیح، وہ ایک انسائیڈر ہے، وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ بالکل، وہ ان کے بازاروں میں پلا بڑھا ہے، وہ ان کی تجارتی چالوں کو، روزمرہ کے مسائل کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ لیکن مجھے جو چیز تھوڑی کنفیوز کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسائیڈر ہونے کے ناطے جو مارکیٹ کے اصل زمینی حقائق کو اتنے قریب سے جانتا ہے، وہ فوراً یہ کیوں نہیں کہتا کہ بھئی آؤ ایک اینٹی کرپشن ادارہ بناتے ہیں، یا مارکیٹ کے قوانین سخت کر دیتے ہیں، جرمانے لگا دیتے ہیں؟ ہاں نا، اس کے بجائے وہ کہتا ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مطلب ایک معاشی بحران کو، ایک مارکیٹ کی کرپشن کو حل کرنے کے لیے اچانک توحید کا ذکر، خدا کے تصور کو بیچ میں لانے کی آخر کیا منطق بنتی ہے؟ اب دیکھیں، یہ بظاہر ایک بالکل غیر متعلقہ بات لگتی ہے۔ کوئی بھی سوچے گا کہ مارکیٹ کا عقیدے سے کیا لینا دینا، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو درحقیقت یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے کوئی بھی نظام پائیدار بنیادوں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون، چاہے وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنا ہی کڑا کیوں نہ ہو، اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اندر سے اس پر یقین نہ رکھیں۔ یہ بات تو ہے، ہم ہر جگہ کیمرے تو نہیں لگا سکتے نا۔ بالکل، آپ ہر دکان پر، ترازو کے ہر پلڑے کے پاس اور سپلائی چین کے ہر قدم پر ایک پولیس والا کھڑا نہیں کر سکتے۔ انسانی ذہن بہت تیز ہے، وہ ہمیشہ قوانین میں کوئی نہ کوئی سکھم، کوئی لوپ ہول ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ جب حضرت شعیب توحید کی بات کرتے ہیں تو وہ دراصل ایک ایسا اندرونی اخلاقی کمپس، یا یوں کہہ لیں ایک ایسا احتساب کا نظام ترتیب دے رہے ہیں جو تنہائی میں بھی کام کرتا ہے۔ وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ حتمی جواب دہی کسی دنیاوی عدالت کے سامنے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی برتر ہستی کے سامنے ہے جو نیتوں تک کو جانتی ہے۔ ارے واہ! جی ہاں، کیونکہ جب تک یہ تصور ذہن میں نہ ہونا، دنیاوی قوانین صرف اس وقت تک مانے جاتے ہیں جب تک پکڑے جانے کا ڈر ہو۔
جہاں کیمرہ ہٹا وہاں بے ایمانی شروع۔ ذرا رکیے، یہ بات واقعی تھوڑی اور گہرائی مانگتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مارکیٹ کو اوپر سے ریگولیٹ کرنے کے بجائے اس مارکیٹ میں حصہ لینے والے انسان کے مطلب اس کے آپریٹنگ سسٹم کو اندر سے اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ 100%۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ آپریٹنگ سسٹم ہی بدل رہے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہماری حتمی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ صرف منافع کی شرح پر نہیں ہے بلکہ اس برتر ہستی کے سامنے جواب دہی پر ہے، تو مارکیٹ میں ہمارا رویہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ پھر تو ایک تاجر صرف اس لیے ایمانداری نہیں دکھائے گا کہ گاہک اسے دیکھ رہا ہے یا کوئی انسپیکٹر آ جائے گا۔ بالکل، بلکہ وہ اس لیے ایماندار ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا عمل ایک کائناتی سطح پر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہی وہ احتساب کا میکانزم ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضرورت کو کم کر دیتا ہے اور معاشرے میں خودکار طریقے سے ایک آٹومیٹک طریقے سے شفافیت لاتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ عقیدے اور توحید کی اس وسیع اور غیر مادی بحث کے فوراً بعد متن اچانک ایک انتہائی ٹھوس مادی اور روزمرہ کی معاشیات کی طرف چھلانگ لگاتا ہے۔ بالکل، ایک دم سے گراؤنڈ ریالٹی پر آ جاتا ہے۔ جی، اگلا ہی جملہ ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یعنی اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ تو ایک دم سے آسمان سے زمین پر آنے والی بات ہو گئی نا۔ ایک طرف کائنات کے خالق کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف دکان کے ترازو کی۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا جمپ لگتا ہے۔ جی، اگر میں آج کی دنیا کی مثال دوں تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی روحانی پیشوا لوگوں کو مراقبے کا طریقہ سکھاتے سکھاتے اچانک سے اسٹاک ایکسچینج کے الگوریدم یا کنزیومر رائٹس پر لیکچر دینا شروع کر دے۔ ناپ تول میں کمی تو بظاہر چند گرام کی چوری ہے۔ ایک پیغمبر کا اس مائکرو اکنامک مسئلے پر اس قدر زور دینا کچھ عجیب نہیں لگتا آپ کو؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ عجیب اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی سوچ میں روحانیت اور معاشیات کو دو الگ الگ ڈبوں میں بند کر رکھا ہے۔ مسجد یا مندر کا کام الگ ہے اور بازار کا کام الگ۔ یہ تو ہم سبھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم معاشی تاریخ کو پڑھیں اور اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں تو یہ چند گرام کی چوری، یہ ڈنڈی مارنا، یہ ہرگز کوئی چھوٹا مائکرو اکنامک مسئلہ نہیں ہے۔ دراصل کوئی بھی معیشت پیسوں پر نہیں چلتی، وہ اعتماد پر چلتی ہے۔ اعتماد پر؟ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ مارکیٹ کیش فلو اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پر چلتی ہے۔ یہی تو پڑھایا جاتا ہے ہمیں معاشیات میں۔ کیش فلو اور ڈیمانڈ تو صرف ایک نتیجہ ہے نا، اصل بنیاد کچھ اور ہے۔ فرض کریں آپ مارکیٹ سے 1 کلو گندم خریدتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس بات کا 10% امکان ہے کہ وزن کم ہوگا یا اس میں پتھر ملے ہوں گے، تو اگلی بار آپ کیا کریں گی؟ ظاہر ہے میں وہ گندم خریدنے سے پہلے اسے اچھی طرح چیک کروں گی، اس کا وزن دوبارہ کرواؤں گی۔ بالکل، اور اس ساری مشق میں کیا ہوگا؟ آپ کا وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہوں گے۔ اسے ہم معاشیات کی زبان میں ٹرانزیکشن کاسٹ یعنی لین دین کی لاگت کہتے ہیں۔ اچھا، تو جب ایک معاشرے میں ترازو میں ڈنڈی مارنا یا دھوکہ دہی ایک عام کلچر بن جائے تو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان وہ جو بنیادی اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اور جب وہ اعتماد ختم ہوتا ہے تو ہر لین دین مشکوک ہو جاتا ہے، کاروباری لاگت بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، بیرونی سرمایہ کار وہاں آنے سے ڈرتے ہیں، اور بالآخر پوری کی پوری مارکیٹ مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت شعیب محض چند گرام چوری کرنے سے نہیں روک رہے تھے، وہ دراصل اس معاشرے کے معاشی ڈی این اے کو تباہ ہونے سے بچا رہے تھے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ان کا اصل پیغام یہ تھا کہ تمہارا خدا پر ایمان اس وقت تک مارکیٹ میں تمہارے روزمرہ کے کاموں میں نظر نہیں آ سکتا جب تک تم انسانوں کے ساتھ ہونے والے لین دین میں مکمل شفاف نہ ہو جاؤ۔ یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ اگر ہم اسے آج کی ہماری جدید مالیاتی منڈیوں سے جوڑیں تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر اسٹاک ایکسچینج میں ہائی فریکوینسی ٹریڈنگ کا الگورتھم اندر سے رگڈ ہو، پہلے سے فکسڈ ہو، اور عام سرمایہ کاروں کو یہ پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ لوگ گھبرا جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ مارکیٹ سے اپنا سارا پیسہ فوراً نکال لیں گے اور پورا کا پورا نظام راتوں رات زمین موس ہو جائے گا۔ تو بات صرف اس چند سینٹ کے منافع کی تو نہیں تھی نا جو وہ الگوریدم چرا رہا تھا، بات تو اس اعتماد کی ہے جس پر وہ اربوں ڈالر کی مارکیٹ کھڑی تھی۔ 100%۔
اعتماد ہی وہ پلر ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم اس بیانیے کے ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں میں واقعی تھوڑے الجھن کا شکار ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے عام طور پر جب ہم ایسی کسی منظم دھوکہ دہی، چوری یا کرپشن کی بات سنتے ہیں تو ہمارا پہلا خیال یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ غریب ہوں گے، مجبور ہوں گے، روٹی کمانے کے لیے غلط ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہوں گے۔ عام تاثر تو یہی ہوتا ہے کہ غربت کرپشن کرواتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ متن ایک بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ حضرت شعیب فرماتے ہیں انی اراکم بخیر، یعنی بے شک میں تمہیں خیر مطلب خوشحالی اور بھلائی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو سارا معاشی فارمولا ہی الٹ دیتا ہے۔ جی، یہ حصہ واقعی بہت گہرا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی خوشحال تھے، اگر مدین ایک امیر ترین تجارتی مرکز تھا اور ان تاجروں کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، تو پھر انہیں ترازو میں چند گرام چوری کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ مطلب یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی کہ ایک ارب پتی انسان چند روپوں کے لیے اپنی مارکیٹ کی، اپنی دکان کی ساکھ کو داؤ پر لگا دے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال براہ راست انسانی نفسیات اور لالچ کے اس اندھے کنویں سے جڑا ہے جس کی سچ پوچھیں تو کوئی تہ نہیں ہوتی۔ ہم اکثر بڑی معصومیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ بدعنوانی ہمیشہ غربت کی پیداوار ہوتی ہے۔ ہاں، ہم تو یہی پڑھتے آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخی طور پر اور آج کل کی کارپوریٹ سطح پر ہونے والی کرپشن کا بغور مطالعہ کریں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے خطرناک اور منظم استحصال وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پہلے سے سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ مطلب مدین کے لوگوں کا مسئلہ پیٹ کی بھوک نہیں تھا؟ بالکل نہیں، ان کا مسئلہ پیٹ کی بھوک نہیں تھا، ان کا مسئلہ ہوس تھی۔ جب مادی خوشحالی کسی مضبوط اخلاقی اور روحانی بنیاد کے بغیر آتی ہے تو وہ انسان کی ضرورت کو تو پورا کر دیتی ہے، لیکن اس کی طلب کو، اس کی لالچ کو کبھی سیراب نہیں کرتی۔ یہ بالکل ایک نفسیاتی نشے یا ڈوپامین لوپ کی طرح ہے۔ اوہ، میں سمجھ رہی ہوں۔ یعنی جتنا زیادہ ملتا ہے، ہمارا دماغ مزید حاصل کرنے کی اتنی ہی زیادہ طلب پیدا کرتا ہے۔ جی، اور اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا نفسیاتی خوف بھی چھپا ہوتا ہے۔ جب آپ کی پوری پہچان اور آپ کے وجود کا واحد مقصد صرف دولت اکٹھا کرنا بن جائے تو آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا مجھ سے آگے نہ نکل جائے۔ یہ بات تو ہے، ریس لگ جاتی ہے ایک۔ بالکل، وہ تاجر جو پہلے سے خوشحال تھے، وہ یہ چوری اس لیے تھوڑی کر رہے تھے کہ انہیں کل کا کھانا نہیں ملنا تھا۔ وہ تو اپنے منافع کے مارجنز کو بے تحاشا بڑھانے، اپنے حریفوں کو مارکیٹ سے باہر نکالنے اور بس ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں جیتنے کے لیے استحصال کر رہے تھے۔ مطلب وہ خوشحالی جسے ایک نعمت ہونا چاہیے تھا، وہ ان کے لیے ایک نفسیاتی بیماری بن چکی تھی۔ جی ہاں، اور تاریخ ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ جب کوئی نظام استحصال کو، مطلب دوسروں کا حق مارنے کو، اپنا کارپوریٹ کلچر بنا لیتا ہے تو اسے گرنے کے لیے کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے ہی وزن سے دھڑام سے گر جاتا ہے۔ یہ تشریح تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ مطلب یہ بالکل آج کی ان بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی طرح ہے جو پہلے ہی اربوں ڈالر منافع کما رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس سرمائے کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ بالکل، اور محض اپنا اگلا سہ ماہی منافع مطلب کوارٹرلی پروفٹ چند فیصد مزید زیادہ دکھانے کے لیے وہ تیسری دنیا کے ممالک میں اپنے غریب ملازمین کو بنیادی حقوق تک نہیں دیتی، یا پھر مینوفیکچرنگ کاسٹ کم کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹس کے اندر زہریلا کیمیکل استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ مسئلہ مجبوری کا تو ہے ہی نہیں نا یہاں، مسئلہ اس اندھی ہوس کا ہے جو ہر قسم کی منطق سے ماورا ہے۔ بالکل، اور ظاہر ہے جب پورا کا پورا معاشرہ اس رویے کو اپنا لے تو اس کا ایک منطقی انجام تو ہوگا نا۔ اسی انجام کی طرف یہ متن اپنے آخری اور میں کہوں گی سب سے طاقتور حصے میں اشارہ کرتا ہے۔ الفاظ ہیں وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، یعنی اور بے شک مجھے تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جی، یہاں جس لفظ نے مجھے روکا وہ تنبیہ کا، وارننگ کا انداز نہیں ہے، بلکہ وہ لفظ اخافو یعنی مجھے ڈر لگتا ہے کا استعمال ہے۔ آپ نے بالکل درست جذبے کو محسوس کیا یہاں۔ یہ کسی پولیس چیف یا کسی ظالم حکمران کا لہجہ بالکل نہیں ہے جو اپنی رعایا کو دھمکا رہا ہو کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ بالکل نہیں،
اگر ہم دوبارہ اسی شروع والی بات پر جائیں نا، جہاں اسے ان کا بھائی کہا گیا تھا، تو یہ جملہ اسی رشتے کی شدت کو، اس ہمدردی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ ان سے ناراض ہونے کے بجائے ان کے لیے شدید فکر مند ہے۔ جی، وہ ایک بھائی کی طرح انہیں دیکھ رہا ہے، جو ایک تیز رفتار گاڑی کو سیدھا کھائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت مزے میں ہیں، بہت منافع کما رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ معاشی اور معاشرتی قوانین کی جو خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں، اس کا ریاضیاتی اور منطقی انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ ڈر رہا ہے کیونکہ اسے وہ انجام بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ اور اس انجام کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے نا، ہمیں اس آیت کا آخری اور سب سے خوفناک لفظ دیکھنا ہوگا، اور وہ ہے محیط۔ محیط، جس کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینے والا، ہر طرف سے احاطہ کر لینے والا، ایک ایسی مصیبت جس سے فرار کی کوئی راہ نہ ہو۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر چند تاجر ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، مطلب ڈنڈی مار رہے ہیں، تو انجام بھی تو صرف انہی کے لیے ہونا چاہیے نا؟ یہ پورے معاشرے کو گھیر لینے والی بات کیوں کی گئی ہے؟ یہ تو زیادتی لگتی ہے۔ اس کی وجہ دراصل وہ سسٹمک رسک ہے جو کسی بھی مربوط معیشت میں، کسی بھی کنیکٹڈ اکانومی میں موجود ہوتا ہے۔ جب ہم نے کہا نا کہ مارکیٹ اعتماد پر چلتی ہے، تو جب وہ اعتماد کا نظام ٹوٹتا ہے تو وہ صرف ان چند دکانوں کو تباہ نہیں کرتا جہاں چوری ہو رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب معیشت کا پہیہ رکتا ہے، جب عدم استحکام کی وجہ سے سڑکوں پر ہنگامے شروع ہوتے ہیں، جب پورا سماجی تانا بانا بکھرتا ہے، تو وہ ایک سونامی کی طرح ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ عذاب یا معاشی تباہی صرف بدعنوان تاجر کی دکان کو بہا لے جائے گی اور ساتھ والے ایماندار کسان کو کچھ نہیں کہے گی۔ ہاں، تباہی تو پھر سب پر آتی ہے۔ بالکل۔ جب مکمل معاشی گراوٹ یا اکنامک کلیپس آتا ہے نا، تو غریب کی جھوپڑی بھی تباہ ہوتی ہے، اور امیر کے محل کی وہ ہائی فائی سیکیورٹی بھی اسے نہیں بچا پاتی۔ عمرہ کی وہ دولت جسے انہوں نے اتنی ہوش اور بے دردی سے جمع کیا ہوتا ہے، اس کی قدر صفر ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ سماجی زوال کا عذاب واقعی محیط ہوتا ہے پھر تو؟ جی، یہ ایک ایسا بلیک ہول ہے جو پورے کے پورے معاشرے کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں ہوتا کہ تم ایماندار تھے یا تم کرپٹ تھے۔ اگر نظام گرے گا تو سب گریں گے۔ یہ ایک شاندار اور میں کہوں گی بے وقت انتہائی ہولناک خاکہ ہے۔ مطلب آج کی یہ گفتگو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہزاروں سال پہلے ایک قدیم شہر کے بازار کے بارے میں کی جانے والی گفتگو آج کے گلوبلائزڈ فائنینشل سسٹم کی خامیوں کو کس طرح بالکل ننگا کر کے بے نقاب کر رہی ہے۔ جی بالکل۔ اس سارے بیانیے کو اگر ہم سمیٹیں نا، تو یہ صرف چند عبادات کا ذکر نہیں تھا۔ یہ دراصل ایک انسائیڈر لیڈرشپ کا ماڈل تھا جو ہمدردی سے ایک بھائی کی طرح بات کرتا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ کسی بھی معیشت میں اگر شفافیت لانی ہے تو ظاہری قوانین سے کہیں زیادہ ایک اندرونی روحانی احتساب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ اس خوفناک حقیقت کا ایک بے باک تجزیہ بھی تھا کہ جب خوشحالی بغیر کسی اخلاقی کمپس کے حاصل ہو جائے تو وہ انسان کو مطمئن کرنے کے بجائے مزید لالچی اور مزید ظالم بنا دیتی ہے۔ 100%۔ اور آخر میں یہ اس اٹل سچائی کا اعلان تھا کہ منظم معاشی ناانصافی یہ کوئی پرائیویٹ یا نجی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی وہ اجتماعی خودکشی ہے جس کا تباہ کن اثر سب کو، ہر ایک شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور اگر ہم اس ساری بحث کو انسانی تاریخ کے وسیع تر کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو یہ ہمیں ایک بہت گہرا اور ابدی سبق دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی، قوانین اور بازار کی شکلیں بھلے جتنی بھی بدل جائیں، لیکن انسانی نفسیات اور معاشروں کے عروج و زوال کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کبھی نہیں بدلتے۔ کوئی بھی نظام محض سرمائے کے بلبوتے پر کھڑا نہیں رہ سکتا اگر اس کے اندر سے اخلاقیات اور انصاف کی روح نکال دی جائے۔ بالکل، اخلاقیات کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اور اسی نکتے پر آ کر ایک انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آج کی ہماری دنیا جو مادی ترقی اور بے پناہ خوشحالی کی انتہا کو تو چھو رہی ہے، وہ اصل میں کس نہج پر کھڑی ہے۔ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ اگر ایک معاشرے کے پاس یا ہماری دنیا کے پاس پہلے سے ہی بے پناہ وسائل اور خیر موجود ہیں، لیکن پھر بھی کمزور کا حق مارنے، نظام کی خامیوں کا بس فائدہ اٹھانے اور صرف اپنا مارجن بڑھانے کی جو اندھی ہوس ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو کیا یہ خود غرضی دراصل اس بنیاد ہی کو کھوکھلا نہیں کر رہی جس پر یہ ہماری ساری جدید تہذیب کھڑی ہے؟
یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، کیا اپنی ہی جڑوں کو کاٹنے کی یہ جو ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے، کیا یہی وہ اصل گھیر لینے والا عذاب یا وہ محیط نہیں ہے جو آہستہ آہستہ خاموشی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی ہر دور کے انسان کے سامنے ایک آئینے کی طرح کھڑا ہے اور اپنے جواب کا منتظر ہے۔